نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 سی تیسرا حصہ تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد حرف میم ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، نون ساکن یہ ادغام ناقص ہے، اور نون ساکن کے بعد را ہے تو یہ ادغام تام ہوگا۔ من پڑھنے میں باقی، نون جو ہے میں پڑھنے میں باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ تنوین کے بعد فا ہے تو اخفا ہوگا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یہ من کے نون کو کسرہ اس لیے ملی کہ من کا نون ساکن تھا اور اعتدا کا عین ساکن تھا، چونکہ الف کے نیچے کسرہ حمزہ وصلی ہے، یہ کسرہ نہیں پڑھی جانی، تو من کا ساکن اور عین کے ساکن کو دونوں میں سے پہلے کو کسرہ دی۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تنوین گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بنا کر وقف کرنا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بن کی نون کو کیوں صحیح پڑھا؟ اس لیے کہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو مخرج سے صحیح صفات کاملہ کے ساتھ ادا کیا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ ذالکہ اسم اشارہ، تخفیف اسم، خا فا فا سے تفعیل کے وزن پر، من حرف جارہ، رب اسم، کم اسم، تو یہ مرکب اضافی بنا، واو حرف عطف، رحمتن پھر اسم، تو گویا یہ ایک جملہ یہ ہوئے فا فصیحہ، من حرف شرط، اعتدا یہ عین دال یہ واو مادہ سے ہے، یہ عین دال اور واو، اعتدوا، اعتدوا میں واو یا سے بدل کر حمزہ الف مقصورہ بن گئی، تو یہ افتعلا کے وزن پر اعتدوا کو اعتدا بنا دیا، دال کے اوپر زبر کی وجہ سے وہ واو جو پہلے یا بنی، یا بن کر پھر الف مقصورہ بن گئی۔ بعد اسم ظرف، ذالکہ پھر اسم اشارہ، فلہو فا رابطہ لی جواب شرط، لام جارہ، ہا ضمیر، تو یہ تین کلمات کا مرکب ہے۔ عذاب علیم یہ صفت اور موصوف ہیں، مرکب توصیفی بنے۔ آگے چلتے ہیں جی علم نحو میں۔ ذالکہ اسم اشارہ کو کیا بیان کیا ہے علماء نے؟ یہ لکھتے ہیں جی یہ ایک مبتدا ہے، ذالکہ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے، یہ جو پیچھے معاف کیا ہے نا، ادا باحسان جو ہوا ہے، تو فمن عفی لہ شیئا من اخیہ، من عفی لہ من اخیہ شیء، تو یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے وہ ذالکہ ہے۔ تخفیف و رحمت، تخفیف تنوین والے اسم کے بعد مرکب جاری ہے تو اس کی صفت ہے، وہ تخفیف کی صفت یہ ہے، وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور کیا ہے؟ وہ رحمت، یقیناً وہ رحمت بھی رب ہی کی طرف سے ہے۔ جب یہ تخفیف و رحمتن ہے تو گویا یہ ایک مرکب عطفی ہے جن کی آگے صفت یہ کامن ہوگی، تو یہ مبتدا اور یہ خبر، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، یہ پہلے جملے کا ترجمہ ہوا۔ فا فصیحہ آگے اس کی فصاحت کر رہا ہے، اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے، یہ تو ہوئی تخفیف اور رحمت، تو اگر کوئی بندہ اعتدا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ لفظ زیادتی، عدو کا لفظی معنی ہوتا ہے دشمن، تو اعتدا، فمن اعتدا، من یہاں پہ مبتدا ہے، اور اعتدا فعل اور فاعل بیچ میں ہوا ضمیر جو من کی طرف راجع ہے، بعد ذالکہ یہ مرکب اضافی، اسم جمع اسم، یہ متعلق اعتدا ہو گیا، تو گویا
یہ یہاں پہ اتنا ہی جملہ فعل، فاعل اور مرکب اضافی، اس کو ہم کہیں گے یہ ظرف زمان ہے، ایک وقت کے بعد، یعنی اتنی تخفیف اور رحمت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ زیادتی کرنے پہ اتر آتا ہے تو مبتدا اور یہ خبر فعل، فاعل اور متعلق ابتدا مل کر ایک جملہ اس خبر فعلیہ ہو کر خبر بنے اس مبتدا کے، تو کیا ہے جی، اس پر جو بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جملہ، اس جملے کے درمیان ایک فا ہے جو ان کا رابطہ کر رہا ہے، تو لہو مرکب جاری ہو کر خبر مقدم ہے، اور عذاب علیم جو ہے صرف موصوف بن کر مرکب توصیفی مبتدا مؤخر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے جی، دردناک عذاب ہے۔ تو جو اللہ کی متعین کردہ حدوں کو، اس کے قوانین کو بائی پاس کرے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔